آپ کو حیرت میں ڈال دے. ہاں صدیوں پرانا جن نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا جن. میں ہزاروں سال سے آگے جاؤں گا. شیطان کا پوڑ پوتا آخر مسلمان ہوا. عجیب بات ہے، چونکا دینے والا انکشاف ہے. آدم علیہ السلام کے دور کے جن کی اگر انوکھی داستان سننا چاہتے ہیں تو آج فقیر سے سنیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی زیارت کرنے والا جن آپ کا دوست بن جائے یا آپ اس کے حالات جانیں، وہ کس کو سلام کرنے آیا، کس کے ساتھ اس کی زندگی گزری، کیسے ہوا، آئیں وہ راز بتاتا. جو شخص تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حامہ بن الحیم بن لاقیس بن ابلیس ہوں. اچھا، آپ نے فرمایا تیری اور ابلیس کے درمیان صرف 2 نسلوں کا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا تو نے کتنی عمر پائی؟ اس نے کہا میں نے پوری دنیا کو ابتدا سے دیکھا، اب اس کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے، یعنی قرب قیامت ہے اور علامات قیامت کا ظہور ہے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے نے، تب میں ایک ہوشیار لڑکا تھا، سمجھدار تھا، برائیوں کا حکم دیتا تھا، رزق برباد کرتا تھا، رشتے ناتوں کو توڑنے کی تلقین. 3 چیزیں غور سے سمجھیے گا. ایک، برائیوں کا حکم، رزق برباد، فقر، فاقہ، غربت، قرضے، اور رشتے ناتے توڑنے کی تلقین کرتا تھا. جو شخص بچنا چاہتا ہے ان 3 چیزوں سے آج کا میرا پیغام سن لے. برائیوں کا حکم دیتا تھا، رزق برباد کرتا تھا، اور رشتے ناتوں کو توڑنے کی تلقین کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا ہی برا ہے ایک بوڑھا شخص اتنا فاسق اور ایک نوجوان اتنا شرارتی. حامہ نے کہا مجھے اب ایسے لوگوں میں شمار آپ نہ کیجیے، میں توبہ کر چکا ہوں. میں نوح علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں حاضر تھا جب وہ قوم پر بد دعا کرتے تو میری چاہت تھی وہ نہ کریں کیونکہ لوگ برباد ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ رونے لگے اور مجھے بھی رلا دیا. پھر فرمایا یقیناً میں نادم ہوں اور جاہلوں میں سے نہیں بننا چاہتا. عرض کیا اے نوح، میں قابیل و حابیل کے قتل میں شریک تھا، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا ہاں، نیکی کو حکم دے، ندامت سے پہلے نیکی کر، توبہ قبول ہو جائے گی. پھر میں نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، آسمان سے آواز آئی اپنا سر اٹھاؤ، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. میں نے 1 سال تک سجدہ کیا. پھر ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں تھا، وہ قوم کے لیے بد دعا کر رہے تھے. میں رونے لگا، خود بھی روئے، میں بھی رویا. میں صالح علیہ السلام کے ساتھ تھا. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے وقت میں منجنیق اور آگ کے درمیان میں انہیں دیکھا تھا. میں یعقوب علیہ السلام کے پاس بار بار جاتا تھا. میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ مقام امن میں تھا. میں الیاس علیہ السلام سے وادی میں ملاقات کرتا تھا. اب بھی ہوتی ہے، کیوں؟ انبیاء کے ساتھ میں اب بھی ملتا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے تورات کی تعلیم دی، مقدس کتاب. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملو میری طرف سے انہیں سلام کہنا. پھر عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں سلام پہنچایا. جب میں نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی، انہوں نے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام پہنچانا تمہاری ملاقات ہوگی. یا رسول اللہ، میں آپ کو اس کا سلام، عیسیٰ کا سلام پہنچاتا ہوں. آپ پر ایمان لے آیا. یہ سن کر نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا عیسیٰ پر سلام ہو جب تک دنیا قائم ہے، تجھ پر بھی اے حامہ، اس لیے کہ تو نے امانت ادا کی. پھر حامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ساتھ بھی وہی کیجئے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی مجھے کچھ سکھا دیجئے. تو نبی علیہ السلام نے اسے یہ صورتیں سکھائیں. صورت واقعہ ایک تحفہ لے لے، وہ ہے 6 بسم اللہ 5 صورتیں. 6 بسم اللہ 5 صورتیں. آپ کو میں نے واقعہ سنایا میرے آقا علیہ السلام کا، اور میرے حضور نے حامہ کو سورت فاتحہ، معوذتین، سورت اخلاص عنایت فرمائے. آج بھی یہ شخص 3 چیزیں کون سی 3 چیزیں آپ نے ابھی سنی کہ یہ حامہ کن 3 چیزوں کے بارے میں بربادی کرتا تھا، کن 3 چیزوں کے بارے میں لوگوں کو ختم کرتا تھا. ایک، برائیاں کرواتا تھا، گناہ کرواتا تھا. دوسرا، رزق برباد کراتا تھا. اور تیسرا، رشتے ناتوں کو توڑنے کی تلقین، قطع رحمیاں کرواتا تھا.
آج بھی کوئی شخص اگر چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو میں درخواست کروں گا ان صورتوں کا اہتمام کریں. میرے حضور نے یہ صورتیں ایسے نہیں فرمائیں، میرے حضور نے یہ کلمات ایسے نہیں فرمائے، آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے یہ کلمات فرمائے ہیں. چارے کل سورت فاتحہ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، اور چارے کل سورت فاتحہ ترکیب میں عرض کروں گا جو مختلف روایات میں آیا ہے. اور ایک عمل اور ہے، میں نے جو 6 بسم اللہ 5 صورتیں کہیں وہ سفر کے لیے لاجواب ہے اور زندگی ایک سفر ہے، لیکن یہاں میں ایک عمل جو بتا رہا ہوں اس عمل کو توجہ سے کیجیے گا. اول آخر 1 بار درود پاک یا 3 بار، 1 بار سورت فاتحہ اور ایک بار چارے کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور پورے بدن پہ پھیر دیں. صبح شام سوتے وقت کسی وقت بھی. یہ عمل اکثر سوتے وقت کا ہے لیکن آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اور آپ ہاتھ پہ دم کر کے اشاروں سے منہ پہ پھیر دیں. یہ عمل نہ چھوڑیں. 3 چیزوں کی حفاظت ہے اس عمل میں، 3 چیزوں کی. آپ کا رزق محفوظ رہے، آپ کی زندگی محفوظ رہے، آپ کے رشتے محفوظ رہے، رزق محفوظ رہے، آپ کی نیکیاں محفوظ رہیں اور آپ کے رشتے محفوظ رہیں.